آج کوئی اٹھتا ہے وہ قرآن کو جلا ڈالتا ہے. میں اس چوتھے نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جو اٹھتا ہے جس کی برداشت جواب دیتی ہے وہ اٹھ کے قرآن کو پکڑتا ہے اور جلانا شروع کر دیتا ہے, قرآن کو پکڑتا ہے, بے حرمتی شروع کر دیتا ہے. بدبختو, تم یہ تو اندازہ لگا لو جب تم جیسے منحوس اپنے پاک پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی اماں مریم کے اوپر الزام لگا رہے تھے, جب تمہارا عقیدہ یہ تھا کہ سیدہ مریم معاذ اللہ زانیہ ہیں, سیدہ مریم نے انہونی بات کی کہ جو بن باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا, جنم دیا. قرآن بولا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. قرآن بول کے کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں, قرآن کے الفاظ. قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کیا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے اپنا بندہ رسول منتخب کر لیا ہے اور اس نے مجھے کتاب دی ہے. اس اماں مریم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تقدیس اگر اس کی گواہی دی ہے تو وہ کسی اور نے نہیں, قرآن کریم نے مسلمانوں کی عظیم الشان کتاب نے دی ہے. کم از کم جو تمہارے گھر کی مطلب کی بات ہے اس کی توہین تو نہیں نہ بنتی, اس کی اہانت تو نہیں بنتی. پہلے مقابلہ کیا اس جیسا کلام لائیں, پھر مقابلہ کیا اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کریں. آج بھی مستشرقین کی پوری لابی تیار کر کے, پوری کی پوری ٹیمیں اس پہ کام کر کے بھی گولڈ زیر جیسے لوگ, باقی لوگ اس پہ کام کر کے اعتراض کر کے قرآن حدیث کے خلاف ہے, حدیث قرآن کے خلاف ہے, اس قسم کے شبہات وارد کر کے پوری امت کے علماء نے اس پہ جوابات لکھے. کوئی ایک اعتراض یورپ کا مستشرقین کا ایسا نہیں ہے جس کا علماء نے جواب نہ دیا ہو. حضرات, میں آپ کے کسی مراسلے کو, کسی خط کو, کسی میسج کو, کسی پیغام کو, کسی کارڈ کو جو آپ کی طرف سے مجھے پیغام ملا, کیا آداب اختلاف یہ ہیں کہ اگر مجھے آپ کے ساتھ اختلاف ہے تو جو آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں میں اسے جلا کے راکھ کر ڈالوں اس لیے کہ مجھ سے اس کا جواب نہیں بن پایا؟ کائنات میں, دنیا میں کسی قوم سے اختلاف کرنے کے آداب بھی ہوتے ہیں. یہ سفارتی آداب اور یہ علم والے لوگوں کے آداب نہیں ہیں کہ قرآن کو پکڑو اور جلا دو اس لیے کہ ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے. میں نے عرض کیا یہ خیال تو رکھو کہ اماں مریم کی تصدیق اور ان کی تقدیس اور پاکیزگی کی گواہی قرآن دیتا ہے, اس بات کی لحاظ اور شرم ہونی چاہیے. اپنی گھر کی صورتحال کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس بات پہ لکھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں نے 70 انجیلیں مرتب کی. 70 انجیلیں جو آج انجیل کتاب مقدس ہے اللہ نے دی تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو, وہ گوا بیٹھے, بھلا بیٹھے, چھوڑ بیٹھے, ترک کر بیٹھے, نسلیں در نسلیں گزری. خیال آیا جو اللہ نے پیغامات دیے تھے ان کو ہی محفوظ کر لیں. 70 انجیلیں لکھ کے پیش کی تو چند صدیاں قبل کلیسا کو خیال ہوا کہ کوئی کیا کہے گا کہ تمہارے نبی پر 70 تو نازل ہوئی نہیں, ہوئی تو ایک تھی. ان 70 کو چھانٹی کر کے, چھان بین کر کے 4 تیار کی. ان 4 کے اندر بھی اللہ کے احکامات موجود نہیں ہیں. عیسائیت کا اپنا صورتحال یہ ہے, اللہ کے احکامات کو گنوا بیٹھے ہیں. جو انجیلیں ہیں وہ بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہی نہیں. 4 موجود ہیں. اللہ نے کتنی نازل کی تھی؟ سب کچھ گنوا بیٹھے اور آئے ہیں قرآن پر اعتراض کرنے, آئے ہیں قرآن کو جلانے. اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی شکست ہے, یہ شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ ہے کہ کسی کے فکر کا جب جواب نہ بن پائے اس کو جلا کے راکھ کر دو. کیوں؟ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. کفر جب میدانوں سے ہارتا ہے تو وہ اس طرح مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز ہم اس پہ پیرا دیں گے, علمی, ادبی, اخلاقی, ہر طرح سے. جو قرآن پر اعتراض ہوگا اس کو جو ہے وارد اعتراض کو جواب علم کے طور پہ ہم نہ انجیل کی توہین کو جائز سمجھتے ہیں, زبور کی توہین کو, کسی مذہب جو آسمانی ہے وہ بھی, اور جو غیر آسمانی ہیں ان کی کتابوں کی بھی توہین ہم نہیں کرنا چاہتے, اور نہ ہی ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں, نہ اس کی ترغیب دیتے ہیں. اور ہم میڈیا اور باقی لوگوں کے توسط سے, سائٹس کے توسط سے ہم ایسے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کے بندو اختلاف کے آداب ہوتے ہیں, اور اگر اختلاف کا ادب نہ ہو تو کم از کم ایک بات میرے ہاں اگر محترم ہے وہ آپ کے ہاں نہیں بھی
تو پھر بھی اس کا احترام بنتا ہے. آپ کا باپ اگر میرے لیے محترم نہیں تو میرا حق پھر بھی نہیں کہ میں اس کو گالی دوں.